طرح لا کر کے یہاں پہ اپنے کلام کے لیے قبول کیا ہے. ظاہری بات ہے کہ شیطان و نفس آپ کو قرآن سے دور کرنے کی دونوں انتہائی کوشش کریں گے. آپ کوشش کریں کہ 15 منٹ ادھر لے لیں تاکہ پھر آپ جہاں جائیں چلیں. لیکن 15 منٹ آج قرآن کو دیکھیں کہ اللہ کے لیے اپنا وقت گزارو. اگر آپ نے اپنے جذبات پر، اپنے نفس پر اور شیطان کے وسوسوں پر قابو پا لیا، اللہ آپ سے راضی ہے. اور اگر آپ ان پہ قابو نہیں پا سکتے ہیں تو گویا اللہ آپ سے ابھی بھی ناراض ہے. اللہ کی ناراضگی کیا ہے کہ وہ اللہ کے اپنے کلام سے قریب نہیں لاتے. قریب اس کو لاتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتا ہے. ورنہ اس مسجد میں بہت سارے لوگ اور بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن جن کے دل میں قرآن کی فکر کی خواہش نہیں ہوگی، اللہ کو پھر پڑی کیا ہے کہ وہ اپنے کلام کے قریب آئے. آپ کی خواہش ہوگی اللہ کو قبول کرے گا. آپ کی فکر، آپ کی توجہ نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں ہے. آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں. اب آپ ترجمے کو دیکھیں گے کہ سورہ آل عمران 3 آیات میں بڑا پیغام ہے دنیا بھر کے انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو فلاح کی طرف جانے والے ہیں، کامیابی کی طرف. اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا بتاتا ہے کہ میرے بندے ناکام نہ ہو بلکہ کیا رہے، کامیاب رہے. ولا تو کن کے معنی ول، واؤ کے معنی ہوتے گو. نام کے اس کے سامنے کہ چاہیے لازم ہے. تکن کے معنی ہو، من کن تمہارے درمیان یا تم میں سے، امتن ایک گروہ، ایک جماعت یا کوئی لوگ، یدعونا جو دعوت دے اس کی طرف، الی الخیر، خیر کی طرف. یعنی تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت، ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو کیا کرے. خیر کون سی چیز ہے؟ سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین کام یہ ہے کہ وہ قرآن کو سیکھو اور دوسروں کو. تو اس خیر ایک خیر یہ ہے. دوسرا خیر یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جس سے لوگوں کو آسانی ہو، اس میں آپ لوگوں کو بلائیں کہ مل کر کے یہ کام کریں. اس سہولت کاری کے کام کو خیر کا کام. یہ خیر کا کام دنیا بھر میں جو بھی لوگ کریں گے وہ کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے. دوسری بات وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ کیا کریں گے اور بلائیں گے اچھے کاموں کی. اچھا یہ جو یأمرون ہے یہ امر سے یا ارادہ ہے، امر ارادہ ہے اور بعض جمع ہے. امر جو ہوتا ہے نا یہ امور کو کہتے ہیں. امور کہتے ہیں اس کو معاملات، پورے مملکت. اسی طرح امیر اسی سے جماعت میں جو امیر ہوتا ہے وہ اس کی جمع جو اور بھی ہے امراء ہے. اچھا اس کو مشاورت کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو خیر کی طرف بلاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں اچھے کاموں کے. وَيَنْهَوْنَ اور روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. کیا کے معنی یہ، نہا کے معنی نہیں کو کہتے ہیں. اور واؤ جمع عدل منکر، برے کاموں سے. ایک معروف کام ہے اور ایک منکر کام. معروف کام کون سا ہوگا ہے جس کا منکر کیا ہوگا، حرف ہوگا. حرف آتے اس میں آتے ہیں تعارف، اس کام کو جس کی تعریف ہو جائے. اس حرف کا معنی معرفت. آگے لفظ نکرہ، یہ وہ بات ہے جس سے انکار
تعلیمات، جو واضح تعلیمات آئیں ان کے پاس، پھر انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ واضح تعلیمات کس نے؟ زبور میں، قرآن میں، یہ اللہ نے اپنا کلام اتارا تھا، تو لوگوں نے کلام کے اندر اختلاف کرنا شروع کیا۔ اب آج جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ آج اختلاف یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تفسیر کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اگر آپ کہیں میں فلاں کی تفسیر پڑھ رہا ہوں تو یہ غلط ہے، آپ کہیں میں فلاں کی پڑھ رہا ہوں تو یہ غلط ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ کریں گے اختلاف کا کوئی راستہ تلاش کریں گے۔ آج بھی اختلاف ہے، کل بھی اختلاف تھا، اور کل آنے والے دنوں میں بھی اختلاف ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ واضح تعلیمات اور واضح ثبوت آنے کے بعد بھی جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو پھر ایسے معاشرے میں جب لوگ پائیں گے اولائے کا دھیان رکھیں اولائے کا، اور پھر یہی لوگ ہیں عذاب ہو جن کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے جن کا بہت بڑا، ایسے معاشرے کے لوگوں کو بہت بڑا عذاب ہے، ہر طرح کے عذاب میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ کامیابی کی طرف جانے کے بجائے سوال کی طرف جانا۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ بجٹ آیا ہے، آپ کو خوشیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے بجٹ میں سب سے زیادہ خوشی کیا دن میں جو آپ کے اوپر حکمراں ہے ان کی عیشیت زیادہ بڑھ گئی اور آپ کی پریشانیاں زیادہ بڑھ گئی۔ ایسے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو گیا؟ آپس میں تفرق، جدا جدا خیال کیا، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ اور یہودیوں کا سب سے بڑا اور فرعون کا سب سے بڑا فلسفہ کیا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو ڈیوائڈ کرو اور ان کے اوپر حکمرانی کرو، ان کو لڑاؤ اور ان کے اوپر کیا کرو۔ جو ملک میں ایک دوسرے کو آپ لڑائیں گے تو حکمران عیاشی سے کیا کریں گے؟ اپنی حکومت چلائیں گے۔ جس دن آپ ولٹ ہو گئے اور آپ خیر کی طرف بلانے لگے، معروف کی طرف بلانے لگے، یہ ہو گئے، وہ ان کے اوپر بدل آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو چلی جائے گی، ایک دن آنے والا ہے حساب لینے کا، اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن قرآن آگے کی بات کرتا ہے یوم، جس دن، یہ جب یوم آتا ہے تو اس دن پھر کیا بنے گا؟ تب ید تو، یہ لفظ کاف مؤنث کے لیے بید کہتے ہیں، بید۔ اب ید کس کو کہتے ہیں؟ اب ید سفیدی، فیس بھی انڈے کو کہتے ہیں، تو اب ید کے معنی سفید۔ جس دن سفید وائٹ ہوں گے، وجوہ چہرے، چہرے انڈے کی طرح چمکتے ہوئے، ایک دن ایسا ہے۔ اچھا، وجوہ جمع ہے وجہ، وجہ کے بعد چہرے، جمع اس کی کیا ہے؟ وجوہ۔ اب جب کہتے ہیں وجوہات، میں جب وجہ کہتے ہیں اس کے ساتھ پہ لگا دو توجہ، اگر توجہ سے دیکھ توجہ کے بارے میں بے سے ادھر کرو، وقت مند، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور بہت کالے ہو جائیں گے، کالے ہوں گے۔ وجوہ چہرے، یعنی جس دن بہت سارے چہرے بہت خوبصورت ہوں گے، بہت سارے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ کالے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ کہا ہے کہ چیز کو کیا ہو گیا، اور جو اپنے بات میں ایسا نہ وہاں پہ کوئی نشان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ، بس رہے وہ لوگ اس وقت سیاہ ہو گئے ہوں گے، وجوہ جن کے چہرے، ہم اپنے آپ بچا لو، اللہ تعالیٰ کی بچا لو، ایسا نہ ہو تمہارے چہرے گل گئی
نکالے نہ ہو جائے، ان سے پوچھا جائے کفر تو آ کے معنی کیا؟ کفرہ کے معنی انکار کیا تھا، کفر کیا تھا. تم کے معنی تم نے کیا؟ تم نے انکار تو نہیں کیا تھا. بارے ایمان کو ایمان لانے کے بعد کی معنی ایمان کو بعد ایمان لانے کی. اب مسلمان سے اگر آپ سوال کریں تمہارا قرآن میں ایمان ہے تو ایمان ہے. اب اسے کہیں کہ بھئی آپ کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو قرآن سے ملے گی. آپ کہیں گے ہمارا سارا دستور پورا لائے عمل کس میں ہے؟ قرآن میں. ارے کہتا ہے کتابوں نے کہیں آ جاؤ بیٹھ جاؤ سمجھو. تو پھر جو سب سے زیادہ گیٹ اپ والا ہوگا اپیئرنس کے لحاظ سے بڑا وہ لگے گا وہ سب سے پہلے بھاگے گا. اس سے پوچھا جائے گا کفر تو بات ایمان ہے. تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی تم نے قرآن سے انکار کیا تھا. اب انکار کس کو کہتے ہیں؟ انکار تمہیں چھپانا. تم چھپ رہے تھے قرآن سے. اب کیا کرو؟ فذوقوا بس تم ذائقہ چکھ لو. کس کا؟ عذاب کا. اب عذاب کیوں مل رہا ہے؟ ایمان تھا لیکن ایمان میں منافقت تھی. ایمان تھا لیکن قرآن کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا. مسلمان آج ایمان ہے لیکن قرآن سے کیا ہے؟ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد بھی کفر کیا تھا؟ تمہارے پاس واضح ثبوت آئے تھے، تعلیمات آئی. قرآن کے اندر میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا چھوڑا. تم نے میرے کلام کو قائم نہیں کیا. فذوقوا العذاب. اب عذاب کا مزہ چکھ لو. بما کنتم اس سبب سے اس وجہ سے تم کیا کرتے رہے. تم کیا کرتے رہے؟ کیا کفر. میرے کلام سے کیا کرتے رہے؟ انکار کرتے رہے. منہ چھپا رہے، آنکھیں چھپاتے رہے. تو اسی لیے آج عذاب کا پتہ. عذاب کا ذریعہ کیا ہو گیا؟ عذاب کو اللہ نے ہم کے کام دیے تھے، وقت دیا تھا، صحت دی تھی، ٹائم بھی دیا تھا، محرم کا مہینہ بھی دیا تھا اور سال کا بھی بالکل یا شروع کا ہفتہ ہے اس میں بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا قرآن کے لیے. کوئی وجہ تو ہے. وجہ کیا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو قرآن سے کیا کر کے بدل دیا. قرآن کے قریب نہیں آ رہے جس کی وجہ یہ تمہارے اندر آنا ہے. تکبر ہے، غرور ہے. اور تم کیا کرتے تھے؟ تم معروف کی طرف نہیں آ رہے، اچھے کام کی طرف نہیں آ رہے. تم شیطان کی طرف جا رہے. قرآن کیا کرے؟ شیطان کیا کرے گا؟ قرآن سے لوگ کو دور کرے گا. تم برائی سے لوگ کو نہیں روک رہے تھے، تم بھی شیطان کے ساتھی بن گئے تھے. اب اللہ فرماتے تم تفرقے میں لگے رہے، خوش تھے تم کہ میرا تفرقہ ہے، میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں مسلک تھے. تو تم تفرقے میں آگے گئے اور اختلافات پہ خوش رہے. آپس کے اختلافات پہ خوش تھے لیکن قرآن پر تم خوش، کیونکہ قرآن اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، تفرقے کو ختم کرنے کے لیے. تم اپنے تفرقے کو اور اختلافات کو نہیں ختم کر رہے تھے کیونکہ تمہارے پاس واضح تعلیمات قرآن کی پہنچ بھی گئی تھی. اولئک لهم عذاب العظیم. لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بڑا زبردست عذاب ہے. اب اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے اگر تم نے اچھا کام نہیں کیا تو بہت سارے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ اچھے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے. جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تو تمہارے چہرے کیوں پریشان ہیں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ چاہے کفر تو بات نہیں مانے تمہارا ایمان تھا قرآن کے اوپر، اس کے بعد تم کیا کفر کرنے لگے؟ جب تم اس طرح کفر کرنے لگے، قرآن تمہارے پاس موجود تھا تو تم نے اس کو چھوڑ دیا. اب مساجد میں کیا ہے؟ قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کو ہم نہیں ٹچ کریں گے. اور اب
کتاب کے گرد لوگوں کو جمع کریں کرتے ہیں. ہر فرقہ اپنا اپنی کتاب لیے ہوئے بیٹھا ہوا. تو بھائی اللہ کے کلام کو کیوں نہیں آ کرے؟ اللہ کی کتاب کو ہر ایک تھوڑی جانتا